السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں ہمیں دو بہت ہی اہم خبروں پر بات کرنی ہے. ایک تو کرونا کی صورتحال، اور کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ 57,000 سے زائد پاکستان میں لوگ متاثر اس سے ہو چکے ہیں. تقریباً 1,200 افراد جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور صورتحال ایسی ہے کہ شاید حکومت کو جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے اپنی پورا اوور آل جو امبریلا ہے اس کو ریویو کرنا پڑے کہ کس طریقے سے ہم نے فرام ناؤ آنورڈ آگے اس کو لے کر چلنا ہے. کب تک ہم نے مارکیٹس کے اوپر نظر رکھنی ہے، اسکولوں اور کالجز کا کیا بنے گا، چھٹیوں کے بعد کی صورتحال کے اوپر کیسے منصوبہ بندی کرنی ہے. سعودی عرب نے ایک فیز پلان آج اناؤنسمنٹ کیا. انہوں نے مکہ کے اندر انہوں نے کہا کوئی ریسٹرکشنز ایز نہیں کریں گے، لیکن ادر دین مکہ جو لوکل موومنٹ کے اوپر انہوں نے کرفیو ٹائپ سچویشن رکھی ہوئی تھی 28 مئی تک، اس کو آج انہوں نے پرائیویٹ کارز کی حد تک ریلیکس کرنے کا اعلان کیا ہے. 28 مئی سے شروع ہوگا، پھر گریجولی وہ ماسک کو اوپن کریں گے، لیکن مکہ اس میں پھر بھی شامل نہیں ہے. مکہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جا کے جون میں 20 جون کے قریب اس سچویشن کو ریویو کریں گے اور پھر اس کے اوپر اعلان کریں گے. ابھی جو ہیں صرف جو امام کعبہ ہیں یا وہاں پر جو مقامی عملہ ہے وہ اندر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی. باقی جو مساجد ہیں اس کے اوپر وہ گریجولی ریسٹرکشنز ایز کریں گے. پاکستان اس کے اوپر کیسے آگے بڑھے گا؟ اور ایک اور اس سے بھی بڑا جو بہت ہی افسوسناک رندوناک واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر، طیارہ حادثہ. اور طیارہ حادثہ میں جو لوگ شہید ہو گئے وہ تو چلے گئے دنیا سے، اور ان کے اہل خانہ جو ہے اس غم کو شاید ساری عمر کبھی بھلا بھی نہ پائیں. لیکن اس سے بھی زیادہ پینفل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی بیوی اہلیہ کسی کی باڈی کی تلاش میں، اور آپ کو کئی دن یہی نہ پتہ چل سکے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، کون ہیں، اور اس کے اوپر ایک تنازع ہو کہ یہ باڈی کس کی ہے. جو یہ والی باڈی ہے یہ میرے والد کی ہے یا کسی اور کے والد کی ہے، یہ میرے بچے ہیں یا کسی اور کے ہیں. اور وہ اتنی پینفل میسیجز ہیں، اور میرا دل تھا کہ میں اس کو اوائڈ کروں، لیکن 2-3 ایسی فیملی سامنے آ گئیں کہ ایک شخص ہیں ان کی اہلیہ اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کا وہ ویڈیو میسیج ہمیں دیکھ کے تو بہت ہی دلی طور پر تکلیف ہوئی کہ اب اس شخص کو بندہ تو دلاسا بھی نہیں دے سکتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ مل جائیں تو ان کو ٹیلی فون لائن کے اوپر ساتھ لے لیں. ان کے 3 بچے، فوزیہ ان کی اہلیہ کا نام ہے، ایلین ان کے صاحبزادے کا نام ہے، اور ایک ان کی بیٹی عنایہ ہے، اور ایک شاید شمائل اس کا نام ہے. تینوں بچے اس حادثے کی نظر ہو گئے. اسی طریقے سے ایک ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں شخصیت کراچی سے، ان کے والدین دونوں اس حادثے میں شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے انہی کی زبانی انہی سے پوچھیں گے. اور ساتھ ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ سے انچارج ہو سکتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں، پاسبلی جو ہائیسٹ لیول ہے گورنمنٹ کے انٹریکشن کا، ان کو ہم نے درخواست کی کہ آج شامل ہوں. دونوں موضوعات ایسے ہیں کہ ان کی رائے کے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو آج پروگرام میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو معاون خصوصی ہیں برائے صحت وزیر اعظم کے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے شامل ہوں گے. اس کے علاوہ فیصل عیدی صاحب عیدی فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب جو ماہر ہیں وہ اس پورے معاملے کے اوپر، ان سے بھی ہم رائے لیں گے کہ ڈی این اے کیا بہت ہی پیچیدہ عمل ہے کہ ہم ابھی تک وہ لوگوں کو رلا رہے ہیں، باقاعدہ تکلیف میں مبتلا کیا ہوا فیملیز کو، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور انعام الرحمان صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں. انعام الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. انعام الرحمان صاحب میں نے آپ کے بھائی کے وہ میسیجز پڑھے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں نے آپ کے بھائی کے وہ میسیجز پڑھے ہیں، لیکن میں یہاں پروگرام میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زبانی بتا دیں کہ آپ کے ساتھ اس دن سے اب تک کیا بیت رہی ہے. ندیم تھینک یو ویری مچ. آپ پروگرام پہ لیا. میرے خیال میں جو بھی جن جذبات کا اظہار کروں گا وہ صرف میرے نہیں ہوں گے، بلکہ تمام جو لواحقین رہ گئے ہیں یہ ان کے جذبات ہوں گے. سب سے پہلے تو میری سب کے ساتھ تعزیت ہے. میرے والدین گئے، لیکن بہت سارے اور بھی خاندان جو ہیں وہ بھی اسی طرح بکھر گئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں، اور ہمارا دکھ ہماری اپنی جگہ، لیکن مجھے ان سب کے ساتھ بہت زیادہ تعزیت کرنی ہے جو میرے باقی سب ساتھی ہیں جنہوں نے فیملی ممبرز لوز کیے ہیں. دیکھیے جب بھی کچھ کرائسس ہوتا ہے تو اس میں آپ کی امید ہوتی ہے کہ جو کاؤنٹر پارٹی ہے، جو دوسرے اصحاب ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، وہ کچھ آپ کے ساتھ ایمپتھی شو کریں گے، کچھ کمپیشن شو کریں گے، کوئی طریقہ شو کریں گے جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے غم میں، آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم نے چیز دیکھی ہے اس سلسلے میں، وہ سب سے پہلے تو میں ذرا پروسیس کے اوپر 1 منٹ نظر ڈالوں گا. وہ یہ ہے کہ جس وقت سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے، اور میں ایئرپورٹ پہ تھا، اپنے والدین کو لینے گیا تھا، اور کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی
اسکرین گریب کسی ٹی وی چینل کا. تو میں بھاگا وہاں جہاں گارڈز کھڑے ہوتے ہیں یا جو لوگ روک کے رستہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, ہمیں کہا گیا کریش ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ اور ٹی وی پہ خود ہی دیکھ لیں جا کے. اب یہ آپ امیجن کریں, یہ پہلی خبر مجھے دی گئی ہے, ہاں کریش ہو گیا اور انٹرنیٹ اور ٹی وی پہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد میں جناب وہاں دوڑا ہوں, اور کچھ ادھر قریب ہی ہوا ہے, اور میں وہاں سے دوڑا, اور آپ یقین کیجئے کہ میں وہ دھواں اور ایمبولینسز کا پیچھا کرتے کرتے سائٹ پہ پہنچا. بہرحال اس کے بعد تو جو بھی سلسلہ تھا, لیکن کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ, کوئی اطلاع کچھ نہیں تھی. خود ہی مارے مارے کوئی جے پی ایم سی جا رہا ہے, کوئی فلانی جگہ جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں رات کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسے کریں کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگی. ہم نے کہا اچھا جی بڑی اچھی بات ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگی, تو آپ ایسے کریں جائیں اور جا کے وہاں کراچی یونیورسٹی میں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں. بھائی کسی مہذب سوسائٹی میں کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اس بے دردی سے, اس بے حسی سے, اس بے شرمی سے بات کی جائے آپ سے, اور جائیں جا کے جی اپنا کرائیں. یار میرے والدین کا ایسا حال ہو گیا اس میں. اگر کوئی تمیزدار طریقہ ہوتا تو اس میں ان کی کوئی لوگ خود ہمارے گھر آتے, آ کے لواحقین سے افسوس کرتے, کوئی طریقہ ہوتا, ہمیں کہتے جی ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں کراچی یونیورسٹی. میں وہاں اندر کراچی یونیورسٹی میں گھس کے آدھا گھنٹہ تو ادھر ادھر مارا پھرتا رہا کہ یار وہ ڈی این اے ٹیسٹ کہاں کرانا ہے. یہاں سے تو سلسلہ شروع ہے, اور وہ یہ بے حسی ہے. رات کو 2:30 بجے مجھے کال آتی ہے پی آئی اے کانٹیکٹ سینٹر سے, آپ کون بول رہے ہیں؟ کہ جی کیا مطلب ہے؟ اچھا وہ آپ کے کون تھے؟ میں نے کہا جی یہ میں سب تفصیل آپ لوگوں کو پہلے جمع کرا چکا ہوں. اچھا دعا کریں کوئی معجزہ ہو جائے. یہ میں آپ کو کریش کے کوئی 12 گھنٹے بعد مجھے فون آ رہا ہے 2:30 بجے پی آئی اے سے کہ جی دعا کریں کچھ معجزہ ہو جائے. اب آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو کس طریقے سے اس پہ رسپونڈ کروں, کس طریقے سے ریئیکٹ کروں. اس کے بعد سے ندیم صاحب میں صبح جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے آیا. اس کے بعد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے درجن سے زیادہ فون آ چکے ہیں. ہر فون پہ پی آئی اے کانٹیکٹ سینٹر مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, آپ کو ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں؟ میں کہا جی ڈیڈ باڈیز کا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. اچھا آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا ہے؟ میں کہا جی ڈی این اے ٹیسٹ تو کرا لیا, ابھی آپ کے بندے کو کال پہ بتایا. نہیں جی وہ کسی دوسری شفٹ سے بندے نے آپ کو کال کیا تھا. آپ کو میں یقین دوں کل رات کو 10 اور 11 بجے کے درمیان مجھے 3 فون آئے ایک ہی سوال کرتے ہوئے. یہ ان کی بے حسی کا اور انکمپیٹنس آپ کہہ لیجئے, اس کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. اچھا چلیے یہ سلسلہ ہو گیا. وہ کانٹیکٹ سینٹر میں تو پتہ نہیں انہوں نے کن بچوں کو بٹھایا ہوا ہے, ان کو کیا ٹریننگ دی ہے. اب ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے, کوئی ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن مل جائے, کوئی اطلاع مل جائے کہ جی کون شخص کیا کر رہا ہے, کون ذمہ دار ہے, کس سے بات کرنی ہے. کانٹیکٹ سینٹر والے تو الٹے ہم سے بات کر رہے ہیں. تو اس وقت کوئی سنگل اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ اناؤنس کر کے لوگوں کو, لوائقین کتنے 60 لوگ رہ گئے کہ جو لوائقین سے رابطہ کر لے, ان کو بتا دے, ٹیلی فون پہ ڈائریکٹلی بتا دے, آ کے بتا دے کہ جی یہ سٹیٹس ہے. اچھا جی وہ ڈینٹل ریکارڈز بھجوا دیں. بھائی ڈینٹل ریکارڈ کس کو بھجوانے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ایک ہمارا سیلف ہیلپ گروپ ہے لواحقین کا, وہی بیچارے کچھ کوشش کر رہے ہیں. کوئی جا کے چھیپا کھڑا ہے, کوئی جا کے ایدھی کے باہر کھڑا ہے, اور سب اپنے اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے. کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی سنگل اسپوکس پرسن نہیں ہے. میں نے دیکھا کسی نے اپنے تئیں ٹی وی پہ اپنا بیان دے دیا کہ جی 2 دن میں ہو جائے گا, کسی نے کہا جی 20 دن میں ہو جائے گا, ابھی تک آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی کسی نے جو لواحقین ہے ان سے رابطہ کرنے کی آپ کو نہیں کوشش پہنچائی گئی؟ ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں ہے جی. وہ ٹی وی پہ جا کے کوئی اپنا ایک بیان دے دیتے ہیں صاحب یا خاتون, جو جب جس کو موقع لگتا ہے وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں. ہمیں کسی نے لواحقین سے, کتنے لواحقین ہیں ندیم, 50-60 ہی ہوں گے نا, کتنا ٹائم لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو ایک سٹیٹس بتا دیں. میں مانتا ہوں بھائی سائنس ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ میں کچھ ٹائم لگتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ڈینٹل ریکارڈز کی ٹیسٹنگ ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. لیکن ہمیں کو بتا دے کہ یار بھائی یہ صورتحال ہے آپ کی, یہاں آپ کے یہ ہے, چلو 1 دن لگتا ہے, 2 دن لگتا ہے, 1 ہفتہ لگتا ہے, بٹ آپ خدا را کوئی ایک ذمہ دار شخص کھڑا تو ہو جائے نا. کسی نے اپنی پولیٹیکل تھوڑا موقع دیں تو میں فیصل ایدھی صاحب سے پہلے بات کروں گا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. فیصل ایدھی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, یا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب سے پہلے رائے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آپ بتا دیں, پروسیس بہت پیچیدہ ہے, مشکل ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے جس میں آئیڈینٹیفیکیشن والے معاملات ہوتے ہیں, یہ ہر لیب میں نہیں ہو سکتا, پہلی بات تو یہ. اور جہاں پر یہ ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, تو اس میں ہم ایس ٹی آر انالیسس کرتے ہیں, اور ایس ٹی آر انالیسس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا ڈی این اے کتنا ہے, کتنا باقی رہ گیا, کتنا 90% ہے, 20% ہے, 30% ہے. تو جب سیمپلز ایک دفعہ آ جائیں تو اٹ ٹیکس ہارڈلی few hours,
لیکن یہاں پر کیونکہ فیو آورز مین لائک forensic کے 3-4 معاملات گھنٹے یا 24 گھنٹے، کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ پرابیبلی چلے آپ اس کو 24 گھنٹے سمجھ لیجیے. 24 گھنٹے میں یعنی اگر آج ہم سیمپل بھیجتے ہیں اپنی لیب میں، میری جو NIBD کی لیب ہے جہاں پر یہ DNA ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے، تو نیکسٹ 24 آورز میں ہمیں رپورٹ آ جاتی ہے. اچھا، یہاں پر ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ فورینسک کے معاملات ہیں، میڈیکو لیگل ایشوز ہیں، تو اس میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے. سیمپلنگ کو لینا، جو لواحقین ہیں ان کے سیمپل لینا، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو ٹیشوز ملے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے بالکل یقینی طور پہ. تو مے بی 3 days 4 days. ایک دفعہ جب یہ ساری چیزیں لیبلنگ ہو جائے گی سیمپلس کے اوپر، ایگزیبٹس کے اوپر، تو اس کے بعد یہ پرفارم کرنا تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس میں ٹائم لگے گا. 3 to 4 days میں پوری پروسیسنگ کمپلیٹ ہو سکتی ہے. اور اس سے پہلے کہ آئیڈینٹیفیکیشن مرزا صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، 2 ایشوز ہو گئے. ایک تو جو ان کی تکلیف ہے، غم ہے، ان کا مداوع کیا جا سکتا تھا اگر جا کے کوئی امبریس کرتا، انہیں گلے لگا لیتا، دلاسا دے دیتا. دوسرا وہ پروسیس ہے جو میرے خیال میں بہت ان ہیومن ہے کہ اگر میرے والد اور میرے سے آ کے کوئی اس طرح بار بار 100 دفعہ سوال پوچھے گا تو میں ہر دفعہ رہوں گا، میری تکلیف اتنی دفعہ بڑھ جائے گی. جی، میں سب سے پہلے تو ایک حکومتی نمائندے کے طور پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میرا حال پاکستان سارا بڑا دکھی ہے اس صورتحال پہ جو ہوئی، جو یہ حادثہ ہوا. اور حادثہ اپنی جگہ پہ پھر اس کے بالکل وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اگر اس کی تلافی صحیح طریقے سے نہ کی جائے، تسلی کا حرف نہ دیا جائے اور پراپرلی مینج نہ کیا جائے چیزوں کو، تو وہ تکلیف دگنا ہو جاتی ہے اور زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے یہ. تو میں اپنی طرف سے جی آپ سے بڑا معذرت خواہ ہوں پوری حکومت کی طرف سے، اور جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو اس طرح تکلیف ہوئی ان کے رویے سے، میں ذاتی طور پہ ان کے بہاف پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں. اس کے علاوہ اور کیا انسان کہہ سکتا ہے. ہمارے ہاں اصل میں کوئی ٹریننگز نہیں ہے، کوئی پبلک ریلیشننگ نہیں ہے، کچھ اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو بتانا ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو بہت لیکن کچھ ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ آپ کسی کا والد کے یا بیٹا بیٹی کے متعلق بات کر رہے ہیں جو ایک حادثے کی نظر ہو گیا، تو اس کا آپ کو کس طریقے سے رابطہ کرنا ہے. پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ اس کے دل کو دکھائیں تو نہیں آپ ایسا کہہ کے، یا رات کو 2:30 بجے فون کر کے پوچھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اور میرا خیال ہے کہ اس کی سمجھ آپ کو تب ہے جب آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. لیکن بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پبلک ریلیشن کے لوگ جو انچارج ہوتے ہیں ہمارے اداروں کے اندر، وہ ایمپیتھی شو نہیں کرتے باقی لوگوں کے ساتھ، ان کی پھر ٹریننگ بھی نہیں کی جاتی اس سلسلے میں. تو مطلب اس وقت آپ ہائیسٹ لیول پہ ہیں، جو ہیلتھ آفیشل کوئی بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، جو ان کو رسپونڈ کر سکتا ہے، تو آپ کب تک ان فیملیز کے جو ایشوز ہیں جن کو ابھی تک ان کے پیارے نہیں مل سکے، جی کب تک ان کو ایڈریس کر سکتے؟ جی، اس میں جو کراچی یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ٹیسٹنگ کی ساری ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی آفر کیا تھا لیکن باوجود شاید وہ نہ ہو سکا. ڈاکٹر یاسمین راشد اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گی. PIA کے جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالی جی مطلب جیسے ہی ممکن ہوگا، میں خود کراچی جانا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں پرابلمز بھی آپ کو پتہ ہے، کووڈ اس وقت چل رہا ہے اور دیگر باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کافی حد تک اس میں انوالو ہے اور کافی وہ کوشش کرے. میں ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جائیے، کیونکہ کچھ اگر وکٹم فیملیز جو ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ 60 لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، تو کچھ سے تو آپ اکٹھے ون وزٹ میں ایک ہی جگہ پہ جا کے کچھ فیملی سے مل سکتے ہیں، ان کے ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کا یہ وزٹ جو ہے بہت سے لوگوں کو دلاسا دے سکتا ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر یاسمین، آپ بتا سکتے ہیں کیسے مدد کی جا سکتی ہے کہ ان کی تکلیف میں کمی میں جو بھی آپ لوگ رول ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں؟ جی ندیم صاحب، جہاں تک حکومت پنجاب کا تعلق ہے، 52 سیمپلز میری اطلاع کے مطابق جو ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں DNA سیمپل، اور اس کے کام کل سے شروع ہو چکا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5 اور 7 دنوں کے درمیان، جو مجھے اطلاع کل ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے دیے، وہ یہی بتایا کہ انشاءاللہ 5 اور 7 دنوں کے درمیان جو ہے
ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں ان سب کے DNA سیمپلنگ ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ گھر والوں کے لیے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، کیونکہ بیریل بائی سیلف از اے کلوزر. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تدفین ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو صبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس وقت تک ذرا گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں. میں آج بھی انم جو ہماری ایئر ہوسٹس ہیں جو ان کا حادثے کی شکار تھی، میں ان کے گھر کے والدین سے ملنے گئی ہوئی تھی اور میں نے ان کو یہی بات کی تسلی دی کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک کچھ کی جو باڈیز مل گئی ہیں اور ان کی تقسیم ہو چکی ہے وہ ان سے بھی میں یہاں لاہور میں جا کے ملی ہوں. ہے تو بہت زیادہ تکلیف پہ تھی، لیکن یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ دی ڈیسپریشن آف دا فیملی اینڈ اٹ از اے ویری پینفل پروسیجر. لیکن جب تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی تو ہمارے لیے کسی طریقے سے بھی ہینڈ اوور کرنا فیملیز کو مشکل ہو جائے گا. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہے. سعید غنی صاحب، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں گزری تو مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ وہ جو پنگ پونگ ہوتا ہے نا کہ یہ مسئلہ سندھ کا ہے، پی آئی اے کا ہے، یہ سول ایویشن کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، پنجاب کا ہے، کس کا ہے، وہ ذمہ داری کا بھی تعین کرنا باقی. آپ نے کہا کہ اس کو پی آئی اے والے کو ذمہ دار ٹھہرا دیں، اس کو فائر کر دیں، ایویشن والے کو کر لیں، فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری قبول کر لیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ کون کرے؟ کیا کرے؟ دیکھیں مطلب اگر آپ ریفرنس دے رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس کا تو اس میں میرا بڑا ایک واضح موقف یہ تھا کہ اس حادثے کی تحقیقات پہ تو کسی کو انکار نہیں ہے. پی آئی اے بھی کہہ رہی ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں. اب جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر سوالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ویلڈ سوالات ہیں. اگر تو کسی کا مقصد یہ ہو کہ تحقیقات بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، امپارشل ہونی چاہیے اور حقیقی نتائج سامنے آنے چاہیے، وجوہات سامنے آنی چاہیے، تو پھر اس کمیٹی کے اندر اگر کہیں سے مطالبہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس میں تمام وہ لوگ رکھے ہیں جو ارشد ملک صاحب کے ماتحت ہیں. اب یہاں پالپا ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا ایک رول ہے پی آئی اے کے اندر. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ریپرزینٹیٹو کمیٹی میں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے پائلٹس کی اس کا ایک ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے تو اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سول ایویشن کی کوئی انٹرنیشنل باڈی ہے ان کا ایک ریپرزینٹیٹو اس کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ ایئر بس کے لوگ آ کے خود سے انکوائری کر رہے ہیں وہ تو اچھی باتیں کریں، لیکن اگر ان کا ایک بندہ آپ اسی کمیٹی کے اندر رکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس کے اوپر سب کو ٹرسٹ بھی ہوگا. اور یہ جو تاثر میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ ارشد ملک صاحب کو سول ایویشن کے ذمہ داروں کو بچانے کے لیے کور اپ کے لیے بنائی گئی کمیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ حادثہ شاید باقی حادثات سعید غنی صاحب کیوں نہیں اس میں انعام الرحمان صاحب کو ممبر بنایا جائے جن کے والدین گئے ہیں، وہ دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا تھا. سب سے زیادہ تو ٹرانسپیرنسی کو بتائیں گے. میں گزارش کروں بالکل جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں 99 جو فیملیز ہیں جو متاثر ہیں اس سے، میں جو بات کر رہا ہوں میں انہی کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کو یہ اطمینان ہو، یہ تسلی ہو کہ کم از کم جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ سامنے آئے اور ان کو سزائیں ملیں. میں نے اپنا نام نہیں دیا. انعام الرحمان صاحب کو اگر کوئی ایویشن کا ایکسپیرینس ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں تو بالکل ان کو رکھا جانا چاہیے. اور اگر کسی کی فیملی سے کوئی فرد ایسا ہے جس کو ایویشن کا کوئی اندازہ ہے تو اس کو بالکل رکھا جانا چاہیے. کیا آپ کی حکومت میں سے صوبائی حکومت میں سے کسی نے جن لوگوں کا تعلق کراچی سے تھا، جس میں انعام صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں، ان سے فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ندیم صاحب ہم مختلف لوگ مختلف فیملیز کے پاس جا رہے ہیں. کچھ کے پاس میں خود بھی گیا ہوں، کچھ کے پاس محسن شاہ صاحب گئے ہیں، کچھ کے پاس مرتضی وہاب گئے ہیں، کچھ کے پاس ہمارے کچھ اور بھی گئے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ انعام صاحب کے پاس کچھ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ہم اگر جا رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ ٹی وی کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، کیمرے کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، میڈیا کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. ہم جاتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. مجھے موقع دیں انعام صاحب، آپ سے صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے آ کے ذاتی طور پر رابطہ قائم کیا؟ جی بالکل کیا ہے، ڈیفینیٹلی کیا. مرتضی وہاب صاحب میرے پاس کل تشریف لائے تھے اور جس طرح سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے بالکل اکیلے آئے تھے، بلکہ اپنی مسز کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے تعزیت کی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. مجھے گورنر صاحب کا بھی فون آیا تھا، ہمارے آفتاب سیکری صاحب یہاں سے MNA ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن وہ میں
میرا سلسلہ کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار مجھ سے آپ رابطہ کریں, مجھ سے تعزیت کریں. بے شمار لوگ آ رہے ہیں مجھ سے تعزیت کرنے, بٹ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پروسیس کی سمجھ نہیں آ رہی نا. جہاں پہ ایکچوئل پروسیس ہے, جو ہماری پریشانی کا پروسیس ہے, وہاں پہ ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی. دلاسے بہت لوگوں نے دیے, آئی کین ٹیل یو کہ دلاسا دینا بڑا آسان ہوتا ہے, اور اتنا تو اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یار کہ پروسیس کس طرح اس کا ہینڈل کیا جاتا ہے. بٹ یس, مرتضیٰ وہاب نے بھی کیا ہے, گورنر نے بھی کیا ہے, آفتاب صدیقی صاحب نے بھی کیا ہے, بالکل کیا ہے رابطہ. ان دونوں نے فون پہ رابطہ کیا ہے, مرتضیٰ خود آئے تھے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ یہ سارے جو اس وقت انچارج ہیں صوبائی حکومتوں میں بھی, وفاق میں بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بتائیے جو بھی تجویز آپ دینا چاہیں ہم ان سے جواب لے سکتے ہیں. آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں تو کریے آپ. جی ندیم, میری تو ایک بڑی بنیادی سی گزارش ہے. دیکھیے کہ ہم جو لواحقین ہیں, ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپڈیٹڈ انفارمیشن ملتی رہے, اور ایمپتھی کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ کوئی ہم سے رابطہ کرتا رہے. ہمیں آپ کرمنلز کی طرح تو نہ ٹریٹ کریں نا, کہ یار جیسے اگر ہم آپ سے کچھ چیز, یہ ذمہ داری ہے آپ کی, چاہے وہ PIA کی ہے, چاہے کسی اور ادارے کی ہے, چاہے کسی حکومت کی ہے, پر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دینا یار یہ میری ذمہ داری ہے. ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اور میں یہی چیز کہہ رہا ہوں, بھائی مجھے بتا دیں ذمہ دار شخص, ذمہ دار افسر کون ہے. وہ ظاہر ہے وہ PIA کے کال سینٹر سے کال کرنے والا 20 سال کا لڑکا نہیں ہے. تو جو بھی ذمہ دار شخص ہے, جو بھی ذمہ دار اتھارٹی ہے, وہ ہمیں بتا دے, اور پھر اس کا کام ہے کہ وہ تمام فیملی کو, تمام لواحقین کو اپڈیٹڈ رکھے اور انفارمڈ رکھے کہ جی کیا صورتحال ہے. کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ان لوگوں کو, صرف ہمیں بتائے رکھے کیا ہے. سب سمجھدار لوگ ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہو گیا, یہ وہ مل گیا, اس نے چھین لیا, یہ کر لیا. یہ جو تذبذب کا عالم ہے اس کو مینیج کریں. جی وی ول ڈو دیٹ. جی وی ول ڈو دیٹ. آپ پرومس کر رہے ہیں کہ آپ کراچی جائیں گے ویری سون انشاءاللہ, اور کوشش کریں کہ ان فیملیز کو اکٹھا کر کے. یہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی کمپیشن کی ضرورت ہے, جس طرح وہ فرما رہے ہیں. میں انشاءاللہ جی اس میں لک انٹو دس. گلے لگانے کی ضرورت ہے اس وقت. جی بالکل بالکل. انعام الرحمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. میں اپنا جو دوسرا ٹاپک کرونا والا اس کی طرف آؤں گا. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب تازہ ترین اعداد و شمار ہیں آج کے ابھی کے؟ کیونکہ آج صبح تک کے تو ہم نے دیکھ لیے ہیں. آج کل آپ نے ٹیسٹ بہت تھوڑے کیے, 7,500 ٹیسٹ کیے, اور وی آر گیٹنگ لائک 17-18% پازیٹیو ریٹ, وچ از ویری ویری ہائی ریٹ. جی وہ اصل میں ہوتا یہ جی کہ جب پہلے میں ٹیسٹ کی بات ہی آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں. یہ تو ہم 15,000 تک لے گئے ہوئے تھے ٹیسٹ کو تقریباً. یہ عید کی وجہ سے ڈپ آئی ہے اس کے اندر, اور نہیں آنی چاہیے تھی. آن ایوریج آپ 12-13 ہزار ٹیسٹ کرتے ہیں, جس میں سے 2,000 پازیٹیو نکل رہے ہیں. بہت ہائی ایوریج ہے اس کی. جی تو یہ ڈپ جو ہے یہ ہمیں بڑی محسوس ہوئی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی ہے, اور تمام صوبوں میں ہوئی ہے, کم ہوئے ہیں ٹیسٹ. اعداد و شمار کے حوالے سے یہی ہے جی کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہوتی ہے نا جی, وہ ہوتا ہے ڈیتھ کا جو ڈیٹا ہے, کیونکہ وہ سب سے ریلائبل ڈیٹا ہوتا ہے. کیونکہ جو کیسز ہوتے ہیں دے آر دا فنکشن آف ٹیسٹس. اگر آپ ڈیڈ آن ارائیول جو سارے صوبے کرونا ٹیسٹ کر رہے ہیں, جی ایمرجنسی میں جو ڈیڈ آن ارائیول ہے وہ کرونا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جی بالکل, اب روٹین میں ہوتا ہے. اب ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہو رہا تھا. پہلے بھی ہو رہا تھا, پہلے KP کر رہا تھا, باقی تینوں صوبوں میں ڈے ون سے یہ روایت نہیں ہے. اب ہو رہا ہے جی, اب ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بڑی طے شدہ بات ہے کہ اگر ہم ڈیتھس کا ڈیٹا اگر ہمارا صحیح ہوگا تو وہ ہمارا سب سے ریلائبل انڈیکیٹر ہے آف دا سچویشن. تو اس میں کل جو ہے تقریباً 30 ڈیتھس تھیں, اور ہماری جو پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے جو ایوریج آ رہی ہے وہ مطلب ہمارے اپنے تخمینوں سے کم ہے, لیکن بہرحال وہ ڈیتھس ہیں. اور جتنا ہم اپنی پریڈکشنز کے مطابق کیسز اور ڈیتھس کو دیکھ رہے تھے اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن بتدریج ٹرینڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی کتنا اوپر اس نے جانا ہے اور کتنے عرصے میں جانا ہے. اینڈ یو آر ناٹ شیور اباؤٹ کہ یہ پیک کب ٹچ کرے. ہاں جی, کیونکہ آپ نمبر آف ٹیسٹ کوئی لے جائیں نا 30-40 ہزار پہ, تو پھر آپ شاید یقینی طور پہ ایک اچھا سیمپل سائز ہو آپ کے پاس, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اب کچھ ایپیڈیمیولوجسٹ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ دے آر سینگ کہ وی آر ریچنگ دا پیک, لیکن ہم اس کو نہیں ابھی اکوموڈیٹ کر رہے اس انالیسس کو. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی
کلوزلی اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. تو کیا مزید سختی کرنے کا ارادہ ہے؟ جی مزید سختی کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کا بٹ وی آر ناٹ ان اے لاک ڈاؤن سچویشن رائٹ ناؤ نا, تو کیا آپ اس کو سخت کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا ٹھیک ہے کھول دیں سارا کچھ؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں جی بات یہ ہے کہ اگر جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں اگر ان پہ عمل نہیں ہوتا اگلے کچھ روز تک تو یقیناً این سی سی اس کا اثر نو جائزہ لے گی اور اس کے بارے میں فیصلے کرے گی. تو امکان موجود ہے کہ یہ اگر 2,000 2,500 اگر روز بندہ اور آتا رہا تو آپ کو مزید سختی کرنی پڑے گی؟ کرنی پڑ سکتی ہے جی, آپ شروع سے کہہ رہے ہیں جی بالکل. ڈاکٹر یاسمین, پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ آپ پنجاب کے حوالے سے کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ عید کے دنوں میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگوں کو شاید یہ شک بھی نہیں ہے کہ وائرس پاکستان میں آیا ہوا ہے, وہ تو مزے میں سب کچھ اچھے کی خبر تھی. میرا خیال ہے اس کو کچھ نیگیٹیولی اور کچھ پازیٹیولی لینا چاہیے ندیم صاحب. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بھی ڈپریشن جو ہے نا اس کے ساتھ بھی بہت لوگوں کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. دس از آن دا لائٹر نوٹ. احتیاط کیسے کرنی چاہیے؟ بٹ ہاؤ ایور اٹ از سم تھنگ ٹو فیل ویری ورڈ اباؤٹ. آج دیکھیں نا, ہاں جی میں آپ کو یہی بتانے لگی. آج کے دیکھیں نا, ابھی ہمارے جو پازیٹیو کیسز آج کے دن جو ہیں وہ 577 کیسز سامنے آئے ہیں. اور اس میں نیچرلی عید کے دنوں میں پچھلے 2-3 دنوں میں ٹیسٹوں کی تعداد جو تھی وہ کم ہوئی, اور اس کی وجہ کم کرنے کی یہ بھی تھی کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا اسٹاف کام کر رہا تھا 24 آورس ان دی لیبس, ان کو بھی 1-2 دن ہمیں کچھ تھوڑا سا ان کو ہمیں بریک دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. بیکاز اٹ وڈ ہیو بین, وہ بالکل ہی ایگزاسٹ ہوئے ہوئے تھے ود دا نمبر آف ٹیسٹ وچ ور بینگ پرفارمڈ. اور اب ناؤ دیٹ عید از اوور تو اب انشاءاللہ نمبر آف ٹیسٹ جو ہیں بڑھا رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ڈیتھس کا, آئی ٹوٹلی ایگری. جس طرح ظفر مرزا صاحب نے کہا, ہماری ٹوٹل ڈیتھس جو ہیں 352 ہیں پنجاب کے اندر جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں. اچھا, اب یہ جو ڈیتھس ہیں آپ جس طرح فرما رہے ہیں, ہم لوگ جو اب ڈیتھ آن ارائیول ہیں ان کے بھی ہم باقاعدہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور تاکہ ہمیں اصل تعداد پتہ چل جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ایپی سینٹر لاہور ہے جہاں سب سے زیادہ تعداد ہے کرونا کے پیشنٹس کی, اس وقت 9,041 ہے. تو میں نے طور پہ ایک چیز کا ضرور خیال کیا کہ ہمارے جو بیریلز ہیں, بیریل گراؤنڈز جو ہیں, ان کا ڈیٹا میرے پاس ضرور آئے. اور یہ جو جتنے ٹوٹل بیریل گراؤنڈز ہیں ہمارے لاہور میں, ان کا جو ٹوٹل ڈیٹا منگایا گیا اس کے اندر پچھلے سال کا اگر میں مقابلہ کروں اپریل اور مئی میں, تو تقریباً 5,000 پلس ڈیتھس تھیں ان 2 مہینوں کے اندر. اس سال ابھی تک ہمارے پاس the number of deaths are not more than 2,100 between both the months. We don't know what is the reason for it. لیکن میں نے یہ صرف اس لیے ڈیٹا منگوایا تھا بیریلز کا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ مس نہ کر دیں. ہسپتال میں نہیں ریکارڈ ہو رہا, کوئی گھر میں انتقال کر گیا ہو. میں نے میو ہاسپٹل اور لاہور کے مختلف ہاسپٹل سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے اندر جو ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ ڈیتھ رپورٹ ہو رہی تھی ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے اسی عرصے میں. تو دیٹ کوڈ بی اے میجر ریزن. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, دوبارہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ آج ایک WHO نے اناؤنسمنٹ کی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے حوالے سے اور کلوروکوئن کے حوالے سے بھی. آپ پلازما کے بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی, بلکہ آپ کے پروگرام کے دوران ہی کسی نے میسج کیا ہوا ہے کہ بتائیں کہ پنڈی اسلام آباد میں پلازما کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو کہاں کرے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ روک دیا جائے یا آگے بڑھا جائے, کیسے کرنا چاہیے آگے؟ دیکھیے, آج تو کل رات کو WHO کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا ہے کہ سسپینڈ کر دیا کلوروکوئن, ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور ایزیتھرومائسن کے جو کمبینیشن کے یا سنگل ایجنٹ کے جو ٹرائل تھے ان کو سسپینڈ کر دیا. ان کی جو انٹرم انالیسس کے لیے سیفٹی ڈیٹا کو ریویو کرنے کے لیے. اور ایگزیکٹلی ہماری جو منسٹری ہے ظفر مرزا صاحب نے آج بہت ہی ڈڈ دا رائٹ تھنگ کہ ساری ایکٹیویٹیز پاکستان میں بھی اس کی ہولڈ کر دی گئی ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد اب جو بھی کچھ معاملات آئیں گے اس سے انٹرم انالیسس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی جو سیفٹی کا ڈیٹا ہے کسی خاص سب سیٹ آف پیشنٹ میں یہ ٹرائل کنٹینیو ہو جائے
یا ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے کو دوبارہ شروع کر دیا جائے یا بالکل بند کر دیا جائے. ساری پاسبلٹیز ہیں. اب آ جائیے پلازما کی طرف. پلازما کا سلسلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میرے ابھی پچھلے ہفتے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں مجھے بلایا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے. تو اس وقت آج سے 2 ہفتے پہلے کا ڈیٹا 14 پیشنٹ کا ہم نے ڈیٹا شیئر کیا تھا ان کے ساتھ, جس میں سیفٹی کا ڈیٹا تھا. ایز آف یسٹرڈے 54 پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور ٹرینڈ وہی ہے. سیفٹی کے وائز ایک پیشنٹ کو پلازما سے الرجی کی شکایت ہوئی, باقی کسی اور میں نہیں ہوئی. اور 86% پیشنٹس, ایگزیکٹلی دا سیم نمبر, 86% پیشنٹ میں وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد پلازما کا جو اگر کوئی بینیفٹ ہے پوری دنیا میں بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی مارجنل بینیفٹ ہے. 14% ورسز 24%, اتنا فرق آ رہا ہے ان میں جن کو پلازما دیا گیا یا نہیں دیا گیا. وینٹیلیٹر والے پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب آ جائیے تیسری اہم بات کہ تیسری بات یہ کہ پلازما دینے کے بعد ان کے جو کووڈ کے جو PCR ٹیسٹ ہیں وہ نیگیٹو ہو رہے ہیں, 8ویں دن 9ویں دن نیگیٹو ہو جا رہے ہیں, اور یہ لوگ گھر جانے شروع ہو گئے ہیں. تو دس از آل پلس. عید کے حساب سے یہ ایک اچھی خبر ہے, لیکن عید کے ایک دن پہلے جو افسوسناک خبر کی وجہ سے دل بجھا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو اسلام آباد میں اگر کسی نے پلازما ڈونیٹ کرنا ہو تو وہ کہاں جائے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اگر اسلام آباد میں دینا ہے تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں وہاں کے بلڈ بینک میں اس کا انتظام ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں اس کا انتظام ہے. وہاں پر یہ ڈریپ سے اپروو سینٹرز بن گئے کلینکل ٹرائل کے لیے بھی اور پلازما جمع کرنے کے لیے بھی. لاہور میں اگر کسی کو دینا ہے تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جگہ ہے, پاکستان جو PKLI ہے انسٹیٹیوٹ, وہاں پر میڈم نے انتظام کرایا ہوا ہے. سیالکوٹ میں جو خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہاسپٹل ہے وہاں پر یہ انتظام الحمدللہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو یہ وہ ساری جگہیں ہیں. ایک مہربانی کریے ڈاکٹر صاحب, یہ زبانی سارے لوگوں کو یہ لسٹ یاد نہیں ہوگی, آپ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کی جو کووڈ کی ویب سائٹ ہے وہ جس پہ ڈیٹا یہ ریگولرلی اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پوری یہ لسٹ اپڈیٹ کانٹیکٹ نمبر سمیت کروائیے تاکہ سارے لوگوں کو یہ مدد مل جائے. آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریے. بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ واپس آتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیصل ایدھی صاحب, پہلے آپ کو آواز نہیں جا پائی, آپ سے 2 سوال ہمیں پوچھنے ہیں. ایک تو وکٹم فیملیز کے حوالے سے آپ نے بیان دیا کہ اس کے اوپر ایک تنازع ہے کہ بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے چلی گئی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, کیا معاملہ کیا ہے؟ ندیم بھائی, معاملہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن نان سائنٹیفک ہوئی ہیں. ابھی ایک فیملی کا میں آپ کو بتاؤں, نام نہیں بتاؤں گا, انہوں نے باڈی کو جوتوں سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ انڈیور کر کے کوئی کمپنی ہے, اس کے جوتے پہنے ہوئے تھے. اور انہوں نے کچھ اور ایویڈنسز بھی دیے کہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو وہ چیزیں میچ ہو رہی ہیں. لیکن ڈینٹل ایکس رے جو ہے اسی باڈی کا دوسری باڈی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, مطلب دوسری آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا. تو یہ کنفیوژنز آ رہی ہیں. وہ باڈی ریکگنائزیبل نہیں ہے نا, کافی حد تک جو ہے وہ مسخ شدہ ہیں, اور فیملیاں لڑ رہی ہیں. پولیس والے جو ہے وہ ایزیلی لکھ کے دے دیتے ہیں, آئیو نے لکھ کے دے دیا کہ یہ باڈی کو انہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے چند چیزوں سے. لیکن جو اسپیشلسٹ ہیں ڈینٹل جو آئے ہوئے ہیں, جو ٹرینڈ ہیں اسی فیلڈ کے, جنہوں نے حویلیاں کا جہاز گرا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی انہی طرح کی باڈیز کی, اور جنید جمشید کی بھی باڈی کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کیونکہ وہ بھی ریکگنائزیبل نہیں تھی. تو یہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایویڈنسز دے رہے ہیں, ہمیں تصاویر دے رہے ہیں, ہمیں جو ہے اس میں ایکس رے دے رہے ہیں. ایدھی صاحب, جو جن فیملیز کی شکایت ہے, ایک فیملی ہے جس نے وہ ویڈیو ڈالی ہے کہ ان کی اہلیہ اور 3 بچے اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں, تو وہ 2 بچے ان کے ابھی تک ملے نہیں ہیں. یہ 22, 23, 24 نمبر آپ کے پاس اگر فہرست ہو تو اس میں بچوں کے نام تحریر ہے. وہ کیوں نہیں پتہ چل رہا ابھی تک ان بچوں کا؟ یہ ریکگنائزیبل نہیں ہے, آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے, یہ ایشوز ہیں. ہم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو ہے نا بونز کے اگر ان کے پاس ایکس ریز ہیں نا وہ وہاں کر دیں. صرف ہمیں 21 باڈیز کے ایکس ریز ملے ہیں. اچھا فیصل صاحب, 1 منٹ آپ ہولڈ رکھیں, آپ 1 منٹ ہولڈ رکھیں. میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کی اسکرین پہ ڈالیے جی. عارف اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب, کیا حال ہے؟ میں جی ایک تو آپ سے
بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ اس تکلیف میں، اس مشکل میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور اگر میری کوئی بات آپ کو دکھائے تو میں اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ بھی ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اپنا مسئلہ اپنے لفظوں میں بیان کر دیجئے کہ ابھی تک آپ پہ بیتی کیا، کیوں نہیں پتہ چلا آپ کو؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ٹائم پہ کریش ہوا ہے اس کے اگلے دن 1 بجے والے پی آئی اے کے ایئر لائن سے میں یہاں آیا تھا. دیٹ واز اے گڈ انیشیٹو کہ فری فلائٹ دیے ہیں یہاں پہ، ہوٹل کے ارینجمنٹ بھی کیے تھے جو کہ میں نہیں لیا تھا کیونکہ میرے لوگ ہیں یہاں پہ. تو وہاں سے میں ڈائریکٹ گیا تھا سرد خانے آپ کے چیپا کے اور ای ڈی کے، کیونکہ وہاں پہ آپ کے باڈیز وغیرہ آ رہے تھے. تو وہاں پہ پہلے میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن bodies were burnt and disfigured beyond recognition. تو وائف کو میں ایک رنگ دیا تھا اس کے جانے سے پہلے، کہ اس کا ہاتھ خالی تھا. she was coming here to meet her mom. her mom is a terminal breast cancer patient. دونوں لنگز ان کے فیل ہو چکے ہیں، وہ اس لیے آ رہی تھی یہاں ملنے کے لیے. ان کی ریکویسٹ آئی تھی کہ بچوں کو بھی ساتھ بھجوا دینا. پہلے میں منع کیا ہوا تھا، لیکن کیونکہ وہ سچویشن اس قسم کی تھی تو میں کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، ورنہ میں کرونا کی وجہ سے نہیں بھجوا رہا تھا. تو لاسٹ مومنٹ پہ پھر میں بچوں کے بھی میں کروا دیا. اب ہوا یہ کہ آفٹر دا پلین کریش the next day I came here سرد خانے آ کے میں I identified my wife through that ring that I given her the day before. اور شکر ہے میں وہ رنگ دے دیا تھا کیونکہ مجھے ورنہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا. پھر ایک ہاتھ پہ رنگ دیکھا تو میں دوسرے ہاتھ پہ پھر میں چیک کیا تو وہ گھڑی پہنی ہوئی تھی جو کہ مجھے جانے سے پہلے دکھائی تھی کہ مجھے اصل والی گھڑی نہیں ملی ہے، تو میں یہ پہن کے جا رہی ہوں. اور ساتھ وہ کڑے والا پہنی ہوئی تھی. تو مجھے وہاں ہو گیا تھا کہ دس از مائی وائف. اور اس کے علاوہ جو میری بیٹی تھی شی واز جو کپڑے پہنی ہوئی تھی وہ زیادہ کیا کہتے ہیں برنڈ تھی، لیکن وہ تھوڑا بہت آپ کا پیٹرن وغیرہ یا کلر وغیرہ نظر آ رہا تھا. تو اس سے میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا. پھر ایک بلیک دوپٹہ پہنی ہوئی تھی، اس سے مجھے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی. پلس کیا کہتے ہیں وہ بینڈ پہنی ہوئی تھی اپنے ہاتھ کے اندر. میری جو چھوٹی تھی وہ میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کیا تھا. they were like bodies of like 3 little kids over there جو 5 years سے کم تھے، لیکن I could not identify them جس مرضی سے. وہ there was no way I could identify. میرا جو بڑا بیٹا ہے 14 سال کا I could not identify him as well. تو وائف اور بیٹی کی جب ہوگی آئیڈینٹیفیکیشن اس کے بعد پھر اگلے دن پھر میں مارا پھرا ہوں کیا کہتے ہیں آپ کے جنا آپ کے جو جنا اور سول ہاسپٹل، اور وہاں پہ کوئی ہیلپ ڈیسک وغیرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ کے پولیس والے صرف بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں ظاہری بات ہے ان کی بھی غلطی نہیں ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ اوپر سے جو ہے آپ کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہونا چاہیے جہاں سے یہ ساری چیزیں ہوں، سو دیٹ جتنے بھی آپ کے نیچے ہوں وہ سب کو پتہ ہو انفارمیشن وغیرہ. اس ٹائم پہ میں کمشنرز کو کال کر چکا ہوں اپنی چھوٹی بیٹی اور بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے. دے ہیو نو آئیڈیا کہ کیا پروسیجر ہے. اسسٹنٹ کمشنر کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عمران اسماعیل کا مجھے کال آیا تھا کہ اب ان کا ظاہری بات ہے وہ سال پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہی ہیز نو آئیڈیا کہ کرنا کیا ہے. مجھے صرف یہ I have lost who I have lost. I cannot get anybody back. میرے اثر و رسوخ تھوڑے بہت ہیں وہ استعمال کر کے I had got my wife اور بڑی بیٹی کی باڈی ریلیزڈ. لیکن how about those people جو کہ پنجاب سے آئے ہیں، جو کہ غریب لوگ ہیں، جو کہ کراچی کے ہیں، جو غریب ہیں، جن کے کانٹیکٹس وغیرہ نہیں ہیں، ان کا کیا؟ There is not one single body جن کو ہم لوگ کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ پروسیجر وغیرہ کیا ہے. جس دن میں لینڈ کیا تھا اپنی باڈی کیا کہتے ہیں وائف اور ڈاٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، سیدھا میں گیا تھا کیا کہتے ہیں آپ کے کراچی یونیورسٹی ڈی این اے ٹیسٹ دینے کے لیے. سواب ٹیسٹ میرا ہوا تھا وہاں پہ. میں کہا تھا چلو ٹھیک ہے اب یہ سواب ٹیسٹ ہو گیا اینڈ ڈی این اے از دا موسٹ مستند کیا کہتے ہیں طریقہ کار ٹو ایکچولی گیٹ دی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن. لیکن ہوا یہ کہ اب کیونکہ میرے باقی بچے مل رہے نہیں ہیں اور سارا کچھ ڈی این اے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہمیں ڈینٹل ریکارڈز دیں، ہمیں ایکس ریز دیں. اب بھائی میرے بچے بالکل پرفیکٹلی ہیلدی تھے، نیور ہیڈ ان ڈینٹل چیز ایم آر آئیز یا ایکس ریز وغیرہ. تو اب جب آپ ڈی این اے اب کلیکٹ کر چکے ہیں تو پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ ڈی این اے سی آپ کا ہو جاتا ہے پورے ورلڈ وائڈ 48 گھنٹے کے اندر. چلو ٹھیک ہے 3 دن لے لیتے ہیں، 3 دن کے اندر ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ کے منسٹرز اور آ کے کہتے ہیں 21 دن ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. 21 دن کبھی نہیں ہوتے. اٹس آلویز 2-3 days میکس. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی مائی ادر کڈس. اب میں جو این ڈی ایم اے کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جو ڈینٹل ایکسپرٹ ہیں، ان کو میں جو آپ عارف صاحب مجھے آخری منٹ ہے موقع دیں تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اپنے لفظوں میں کچھ بیان کر دیں، یا ان کو ہاں جی ملنے کے لیے آپ دعوت دے دیں ان ساروں کو. کچھ بھی اور نہیں کہہ سکیں گے. ہاں جی، بات یہ ہے جی کہ اگین بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. میں جی ارشد ملک صاحب سے بھی بات کروں گا اور وی ول ٹرائی ٹو کوآرڈینیٹ اٹ بیٹر، اور آپ تمام لوگوں سے رابطہ گے اور جس قدر مطلب آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں
ظاہر ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تو کوئی اطلاع نہیں. نقصان والی بات نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک طریقہ کار, ایک پروسیجر ہونا تھا. دیر از نو اونرشپ فرام اینی بڈی. ابھی آپ شو کے اوپر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ہو از دیٹ ون پرسن ہو از ریسپانسبل فار آل دس, کسی کو نہیں پتا ہوگا, سارا افراتفری ہے. جی ٹھیک ہے, تو اب آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیز ہو چکی ہے, تو ایک آپ کا میکینزم ان پلیس ہونا چاہیے. ابھی ان پلیس نہیں ہے وہ میکینزم. آئی کانٹ ایگری مور جی. ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ بھی شوڈ اپ آفٹر 3 days. جس ٹائم پہ میں لینڈ کیا تھا وہاں پہ اپنے باڈیز وغیرہ جا کے میں چیک کر رہا تھا, اس ٹائم پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور آپ آج اپنے اسٹال وغیرہ لے کے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں, اور اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں ابھی ڈی این اے ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وائی وازنٹ دس ڈن فرام day 1? دیر شوڈ ہیو بین ون پوائنٹ آف کانٹیکٹ, ون ہیلپ ڈیسک. سارے لوگ ادھر سے ادھر مارے پھر رہے ہیں. دس از ناٹ آن, دس از ناٹ پاکستان. اور آپ کے پنجاب کی یونٹ بھی آئی ہوئی تھی فورینزکس اور ڈی این اے کی, ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں سندھ والے ہمیں دیتے نہیں ہیں ریزلٹس, ہم لوگ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. سندھ والوں سے بات کیا تو وہ کہتے ہیں پنجاب کو نہیں کرتے. تو ہو از ٹیکنگ دا ڈی این اے؟ somebody has to take the ownership. somebody has to, جی بالکل, we have to take the responsibility. ہاں جی بالکل. کون آپ بیٹھے ہوئے ادھر ہیں, کوئی مجھے نام بتا دیں پلیز. نمبر دے دیں. آپ نمبر دیں گے اس ٹی وی شو پہ, جتنے بھی آپ کے لواحقین بیچارے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں ان کو بہت آسانی ہو جائے گی سر. میں لیکن آپ کا اپنا نہیں ہوگا, نام نہیں ہوگا, نہیں ہے نا اس طرح, نہیں ہے نا آپ کے پاس. میں ابھی لے کے اس کو ٹویٹ کرتا ہوں جی ابھی, اور آپ کو بھی بھجواتے ہیں ہم. سر ٹویٹ سے اگر کام چلتا نا, دنیا چلتی, تو پتہ نہیں کہاں سے کام پاکستان نکلتا. عارف صاحب میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں ایک ان سے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے وعدہ لیا ہے میں نے, اور وہ وعدہ یہ لیا ہے کہ ایک تو کراچی یہ خود آئیں گے, دوسرا یہ ایک ہیلپ کا نمبر دیں گے جہاں ایک بندہ ساری فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. یہ اس پروگرام میں وعدہ کر کے جا رہے ہیں. سر ٹو لیٹ. اس ٹائم پہ سارے باڈیز اس ٹائم پہ سڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس بین 4 days. اٹ از شیمفل. This is not a country I would want to live in. آپ کی ساری باتیں درست ہیں, آپ بالکل جی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, 100% درست کہہ رہے ہیں. اس میں there is no absolutely no defense from my side. اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا جو کچھ ہو گیا. مسئلہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا تھا کہ میرے ساتھ یہ چیز ہو گئی ہے, واٹ آئی لاسٹ از لاسٹ. لیکن آگے اس طرح کی کوئی چیز ہو, دیر شوڈ بی اے میکینزم سو دیٹ اگر اس طرح کی چیز ہو بعد میں تو پیپل ڈو ناٹ سفر. آئی ایم آلریڈی سفرنگ اینڈ دس میکس می سفر ایون مور. عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, سعید غنی صاحب, انعام الرحمان صاحب, فیصل عیدی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.